دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، جواب دے دے گا کہ میں نے بہت دین پڑھا تھا، بہت دین پھیلایا بھی تھا، دین کی تمام کتابیں پڑھ لی تھی، یہاں سے بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سرکار کے بارے میں جب سوال ہوگا کہ بتا تو سرکار کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تیسرا سوال ہوگا، اس سوال کے بارے میں غور کرے، اب قبر کے اندر سرکار کے چہرے جمال آرا کو دکھایا جائے گا۔ اب یہ کس طرح دکھایا جائے گا؟ یا تو سرکار کی تصویر مبارک، شبیہ مبارک، یا پھر سرکار کی قبر مبارک سے لے کر بندے کی قبر تک جتنے پردے، تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، تمام حجابات کو ہٹا دیا جائے گا، اور پھر بندے کو سرکار کی چہرے مبارک کو دکھایا جائے گا، اور سوال ہوگا ما تقول حق فی حاضر رجل، بتا اس بندے کے بارے میں، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے، یہ سوال ہوتا تو بندہ پہچان لیتا اور بتا بھی دیا گیا کہ سرکار کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے بتا، بلکہ یہ سوال ہوگا ما تقول حق فی حاضر رجل، دنیا کے اندر مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ سوال ہوگا۔ اب بد مذہبوں کی صحبت اگر ہم نے اختیار کی ہوگی، برے لوگوں کے ساتھ میں رہے ہوں گے، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ میں رہے ہوں گے، کہ جیسا کہ بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار تو ہماری طرح ہے، اگر ان کی صحبت اختیار کی ہوگی جو دنیا میں یہی کہا ہوگا تو یہی جواب قبر کے اندر بنے گا۔ سرکار کے بارے میں کہا ہوگا کہ وہ تو حاضر ناظر نہیں، وہ تو علم غیب نہیں جانتے، ان کو تو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ تو محتاج ہے، وہ تو مجبور ہے، وہ تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسی سوچ، ایسی فکر اگر رہی ہوگی، یا ایسا کہا ہوگا اپنی زبان سے، یا اپنے کانوں سے ایسی باتیں سنی ہوگی، یا اپنے قلموں سے ایسی باتیں لکھی ہوگی سرکار کے بارے میں، تو بتائیے کیا سوال ہوگا کہ سرکار کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جو کہتا تھا وہی بولنا پڑے گا وہاں پر۔ اگر سرکار کے بارے میں سوچے آپ، سرکار کی شان میں دنیا کے اندر سرکار کی نالین کی بھی اگر گستاخی کی ہوگی تو وہ بندہ مومن نہیں ہے، اور جس نے سرکار کے بارے میں کمی نکالی ہوگی معاذ اللہ، سرکار کے جو سید المعصومین ہیں، معصوم یعنی جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور سید المعصومین یعنی معصوموں کے سردار سرکار، سید المرسلین سرکار ہے، امام الانبیاء سرکار، نبیوں کے سردار ہے، تو آپ دیکھیں اگر اس طرح کا عقیدہ رکھا ہوگا تو وہی بات تو زبان پر آئے گی۔ لیکن اگر اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی دنیا کے اندر، نیک لوگوں کا پڑوس دنیا کے اندر ہوگا، علماء اہل سنت کے قریب رہے ہوں گے، علماء اہل سنت کے واعظ نصیحت سنی ہوگی، اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے دنیا کے اندر، تو جب سوال ہوگا بتا مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو بندہ جواب عرض کرے گا کہ یہ تو میرے وہ آقا ہے کہ جن کے بارے میں دنیا میں یوں کہتا تھا، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا پھر بندہ یوں عرض کرے گا کہ میں دنیا کے اندر کہتا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، یا بندہ یوں عرض کرے گا کہ میں تو اپنے آقا کے بارے میں دنیا کے اندر یوں کہتا تھا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے کہ جو دنیا کے اندر بندہ کہے گا وہی قبر کے اندر کہے گا۔ تو بد مذہبوں کی صحبت اگر اختیار کی ہوگی تو وہی بولی بولے گا جو بد مذہبوں کی بولی ہے، اور اگر علماء اہل سنت حق کے ساتھ میں رہا ہوگا تو وہی بات بولے گا کہ ہاں یہ تو وہ میرے آقا ہے کہ جن کا ذکر میں کسی امام یا کسی مقرر یا کسی عالم دین کی زبان سے یا کسی مؤذن کی زبان سے جب سنتا تھا محمد الرسول اللہ، تو ان کا نام سنتے ہی میں اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگاتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا، وہ زبان سے کہتا تھا قرۃ عین بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا نام مبارک تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
تو یہ عقیدہ اگر ہوگا تو اب انسان قبر کے اندر پاس ہوگا. اور اگر اسی سوال پر بندہ اٹک گیا، جس نے ایک سوال تو حل کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے، یہاں اس کا کام نہیں چلے گا، اس سوال سے اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا. دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، جواب دے دے گا کہ میں نے بہت دین پڑھا تھا، بہت دین پھیلایا بھی تھا، دین کی تمام کتابیں پڑھ لی تھی. یہاں سے بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا.